بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول درس نمبر 171 میں تیمم میں موالات کا حکم بیان کیا جائے گا۔ تیمم کے واجبات کے بیان میں تیمم میں موالات کا کیا حکم ہے، موالات کا معنی اور مفہوم بھی ذکر کریں گے، اور تیمم میں موالات کی مخالفت کا حکم بھی ذکر کیا جائے گا۔ شہید ثانی کی تحقیق اور تبصرہ بھی ذکر کریں گے، اور تیمم میں ہاتھوں کو جھاڑنے کا حکم بھی ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَتَجِبُ فِيهِ الْمُوَالَاةُ بِمَعْنَى الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ أَفْعَالٍ بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ مُفَرِّقًا عُرْفًا، وَظَاهِرُ الْأَصْحَابِ الاتفاق عَلَى وُجُوبِهَا، وَهَلْ يَبْطُلُ بِالْإِخْلَالِ بِهَا أَوْ يَأْثَمُ خَاصَّةً؟ وجہان۔ تو یہاں پر موالات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ واجب ہے تیمم میں موالات کرنا، یہ موالات واجب ہوتی ہے تیمم میں، بمعنی المتابعۃ بین افعال، موالات تیمم میں واجب ہے، بمعنی اس کا معنی یہ ہے کہ المتابعۃ بین افعال، تیمم کے افعال میں متابعت ہو، یعنی پے در پے ان کو انجام دیا جائے، اس طرح ان کو انجام دیا جائے کہ عرفاً کہا جائے کہ اس نے تیمم کے افعال کو جدا جدا انجام نہیں دیا، یعنی افعال تیمم کے درمیان اس طرح کی متابعت اور پے در پے ان کو انجام دیا گیا ہو، بحیث لا یعد مفرقا عرفاً، اس طرح کہ اس کو شمار نہ کیا جائے مفرقاً، کہ وہ افعال کو آپس میں جدا جدا کر کے توڑ موڑ کے انجام دے رہا ہے، عرفاً عرف میں، یعنی اگر وہ تیمم کے افعال کو اس طرح پے در پے انجام دیتا ہے کہ عرفاً کہا جاتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ ان میں فاصلہ نہیں ڈالا، تو یہ موالات شمار ہوگی۔ اور اگر وہ اتنا فاصلہ ڈالتا ہے افعال کے درمیان کہ عرفاً اس کو مفرق شمار کیا جاتا ہے، یعنی کہ افعال کو فاصلے سے اور توڑ توڑ کے انجام دے رہا ہے، تو پھر وہ موالات ختم ہو جائے گی، اور پھر تیمم بھی صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر بعد میں باقاعدہ شہید ثانی بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ اچھا، اس لفظ مفرق کے بارے میں دو احتمال ہیں۔ مفرق، ایک یہ کہ اس میں فاعل پڑھا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ تیمم کرنے والے کو عرفاً افعال تیمم میں جدائی ڈالنے والا شمار نہ کیا جائے، اور اس کو اس میں مفعول باب تفعیل کا بھی پڑھ سکتے ہیں، مفرقاً، تو معنی ہوگا کہ عرف میں یہ نہ کہا جائے کہ افعال تیمم میں فاصلہ ڈالا گیا ہے۔ تو بعض نے اس کو مفرقاً بھی پڑھا ہے، لیکن زیادہ تر نسخوں میں اور اساتذہ نے اور محققین نے اس میں فاعل پڑھا ہے، تو فرق دونوں کا بیان ہو چکا ہے۔ وَظَاهِرُ الْأَصْحَابِ الاتفاق عَلَى وُجُوبِهَا، علماء و فقہاء شیعہ کی عبارتوں سے ظاہر ہے کہ تیمم کے افعال میں موالات واجب ہونے پر اتفاق ہے، تمام علماء اس پر متفق ہیں، گویا کہ اجماع موجود ہے شیعہ فقہاء کا کہ تیمم کے افعال کو پے در پے انجام دیا جائے، ان میں فاصلہ نہ ڈالا جائے۔ وَهَلْ يَبْطُلُ بِالْإِخْلَالِ بِهَا أَوْ يَأْثَمُ خَاصَّةً؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا موالات میں بہا،
موالات میں اخلال، جب خلل ڈالا جائے اور موالات کا لحاظ نہ کیا جائے تو آیا تیمم باطل ہو جائے گا اس کے ذریعے؟ او یأثم خاصتاً، یا موالات کا لحاظ نہ کرنے سے تیمم تو ٹھیک ہوگا لیکن گناہگار شمار ہو جائے گا۔ وجہان، اس میں دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ تیمم میں موالات شرط ہے اور اس میں موالات واجب ہے، اذا فقد الشرط فقد المشروط، جب موالات والی شرط کو لحاظ نہیں کیا گیا تو تیمم بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں شرط رکھی گئی ہے کہ موالات ہو افعال تیمم میں۔ اگر تیمم کے افعال میں موالات اور پے در پے ان کو انجام نہ دیا گیا تو پھر وہ تیمم ہونے سے خارج ہو جائے گا۔ یہ مشہور فلسفی قاعدہ بھی ہے، اذا فقد الشرط فقد المشروط، تو جب شرط موالات نہیں رہی تو مشروط یعنی تیمم کا صحیح ہونا بھی ختم ہو جائے گا، بلکہ تیمم باطل ہو جائے گا۔ او یأثم خاصتاً، یا یہ کہ موالات نہ ہونے کے باوجود تیمم تو ٹھیک ہوگا لیکن اس کی ایک اضافی جو خصوصیت تھی اور صفت تھی وہ ضائع ہو جائے گی، اس کو ضائع کرنے کی وجہ سے انسان گناہگار ہو جائے گا۔ تو یہ اس صورت میں ہے جب موالات کے وجوب کو وجوب نفسی مانا جائے اور وہ ایک علیحدہ خصوصیت ہو کہ اگر اس کا لحاظ نہ کریں تو تیمم درست ہو جائے، لیکن اس واجب نفسی کے مخالفت کی وجہ سے گناہگار شمار ہو جائے۔ تو یہ دو وجہیں ہیں، وجوب نفسی مانا جائے تو لہذا ترک موالات کی صورت میں تیمم تو صادق آئے گا لیکن تیمم صحیح ہوگا لیکن گناہگار ہو جائے گا چونکہ اس نے ایک واجب کی مخالفت کی ہے۔ شہید ثانی کا نظریہ کیا ہے؟ وعلى القول بمراعاة الضيق فيه مطلقا يظهر قوة الأول وإلا فالأصل يقتضي الصحة۔ فرماتے ہیں تیمم کے تمام احکام کو مد نظر رکھ کر تیمم کے بارے میں ہم کیا کریں گے؟ فیصلہ کریں گے کہ تیمم صحیح ہے یا نہیں ہے، چونکہ تیمم موالات کے مخالفت کی وجہ سے کیوں باطل ہوگا، اس پر ہم مزید فوکس کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ شہید فرماتے ہیں کہ تیمم میں ایک نظریہ ہے بے مراعات ضیق فیہ، کہ تیمم آخر وقت میں انجام دیا جائے۔ تیمم میں تنگی وقت کا لحاظ کرنا واجب ہوتا ہے، مطلقاً واجب ہوتا ہے، پانی ملنے کی امید ہو یا نہ ہو، بطور مطلق انسان تیمم آخر وقت میں انجام دیتا ہے۔ تیمم کا وقت کیا ہے اس کی بعد میں مفصل تحقیق آ رہی ہے، اس میں تمام اقوال، ان کی دلیلیں اور نظریات کو دلیلوں کی روشنی میں پرکھا جائے گا۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں چونکہ زیادہ مشہور اور محکم نظریہ یہی ہے کہ تیمم کو آخر وقت میں انجام دے مطلقاً، چاہے پانی ملنے کی امید ہو یا نہ ہو۔ اگر اس قول کو مان لیا جائے کہ تیمم میں تنگی وقت کا لحاظ کرنا ضروری ہے، اس کو مان لیا جائے، یظہر قوت الاول، تو پھر پہلی وجہ کا قوی ہونا ظاہر ہو جاتا ہے، چونکہ تیمم آخر وقت میں انجام دے رہے ہیں، اس میں واجب ہے کہ آخر وقت میں انجام دے۔ اب اگر اس کے افعال کو پے در پے انجام دیا تو نماز یا جو بھی عبادت ہے وہ وقت کے اندر اندر انجام پا جائے گی۔ اگر آخر وقت میں تیمم کریں اور اس کے افعال میں بھی موالات نہ کریں اور پے در پے افعال کو انجام نہ دیں، ان میں فاصلہ ڈالنے لگیں، تو پھر واجب جو تھا عبادت وہ اپنے وقت سے ضائع ہو جائے گی۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تیمم کے اندر موالات
شرط ہے اور اگر اس کا لحاظ نہ کیا گیا تو تیمم باطل ہو جائے گا۔ وَإِلَّا اگر تیمم کے واجب ہونے میں تنگی وقت کا لحاظ نہ کیا جائے تو فَالْأَصْلُ يَقْتَضِي الصِّحَّةَ، تو اصل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تیمم صحیح ہونا چاہیے۔ اصل عدم اشتراط موالات، یعنی اصل قانون یہ ہے کہ جب تک موالات شرط ہونے کی دلیل نہ ملے تو پھر اس وقت تک اس کو ہم شرط قرار نہیں دے سکتے، اور پھر تیمم بھی صحیح ہوگا جو موالات کے بغیر انجام دیا جائے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس قول کے قائل نہ ہوں کہ تیمم آخر وقت میں انجام دینا چاہیے، بلکہ قول دوم کے قائل ہوں کہ تیمم کو وسعت وقت میں بھی انجام دے سکتے ہیں چاہے پانی ملنے کی امید ہو یا نہ ہو، تو اس صورت میں شک کریں گے کہ موالات شرط صحت تیمم ہے یا نہیں، تو اصل عدم اشتراط ہوگا۔ تو یہ اصل کا معنی بھی ہو گیا۔ وَيُسْتَحَبُّ نَفْضُ الْيَدَيْنِ بَعْدَ كُلِّ ضَرْبَةٍ بِنَفْخِ مَا عَلَيْهِمَا مِنْ أَثَرِ الصَّعِيدِ أَوْ مَسْحِهِمَا أَوْ ضَرْبِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى۔ تیمم کے مستحبات میں سے یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو جھاڑا جائے، بعد کل ضربت، جب دونوں ہاتھوں کو زمین کے اوپر ماریں تو اس کے بعد اس کو منہ پر یا ہتھیلیوں پر مسح کرنے سے پہلے ان کو تھوڑا سا جھاڑ لیں۔ کیسے جھاڑنا ہے؟ بِنَفْخِ مَا عَلَيْهِمَا مِنْ أَثَرِ الصَّعِيدِ، یعنی ان ہاتھوں کے اوپر جو مٹی کا اثر پایا جاتا ہے، جو بقیہ مٹی پائی جاتی ہے، اس کو تھوڑا سا پھونک مار کر ہاتھوں کو جھاڑ لیں۔ بالکل منہ کے اوپر مٹی ملنا مقصود نہیں ہوتی، بلکہ تیمم کرنا مقصود ہوتا ہے۔ وہ عبادت ہے، وہ ایک خاص طریقہ ہے جس کو، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مستحب ہے ہاتھوں کو جھاڑنا ہر بار ہاتھ کو زمین پر مارنے کے بعد، کہ ان کے اوپر جو بقیہ مٹی ہے اس کو پھونک مار دیں، اور مسحہما، یا ان کو ہاتھوں کو آپس میں تھوڑا سا مس کر لیں تاکہ اس کے اوپر جو مٹی ہے وہ کیا ہو جائے، گر جائے۔ اور ضرب احداہما بالاخری، یا ایک ہاتھ کو دوسرے کے اوپر مار لیں تاکہ وہ کیا ہو جائے، مٹی جو اس کے اوپر ہے وہ ختم ہو جائے۔ مستحب ہے ہاتھوں کو ہر دفعہ زمین پر مارنے کے بعد ان سے گرد و غبار مٹی کے ذرات کو برطرف کیا جائے، پھونک کے ذریعے، یعنی مٹی کے جو آثار ہاتھوں پر موجود ہیں پھونک مار کر انہیں برطرف کرے، یا دونوں ہاتھوں کو ملنے کے ذریعے، یا ایک ہاتھ کو دوسرے کے اوپر مارنے کے ذریعہ اس کے اوپر جو مٹی لگی ہوئی ہے اس کو جھاڑ دے اور اس کو کم کر دے۔ تو یہ جناب علی ایک مستحب تھا جو اس میں بیان ہو گیا۔ اب اس میں جو ہے نا جی، سعید وہ زمین کے اوپر والے حصے کو کہتے ہیں، جیسا کہ مفسرین نے تبیان میں شیخ طوسی نے اور مجموع البیان میں شیخ طبرسی نے بیان کیا ہے۔ اب ہم ان مسائل کی مختصر طور پر کچھ دلیلوں کی طرف بھی اشارہ کر دیں۔ تو یہ جو تھا کہ جناب علی موالات شرط ہے تیمم کے اندر، واجب ہے، یعنی افعال تیمم کو پے در پے انجام دیا جائے، تو اس پر اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے، اتفاق کا دعویٰ ہے کہ یہ واجب ہوتی ہے تیمم میں، جیسا کہ غنیۃ النزوع ابن زہرہ کی کتاب میں ہے، تذکرۃ الفقہاء اور منتہی المطلب دونوں علامہ ہلی کی کتابوں میں ہے، جامع المقاصد محقق ثانی کرکی کی کتاب میں ہے، روض الجنان فی شرح ارشاد الاذہان شہید ثانی کی کتاب میں ہے، حدائق ناظرہ علامہ محدث بہرانی کی کتاب ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ اور یہی اجماع اس کے وجوب کی سب سے بہترین دلیل ہے، نہ کہ ادلہ بدلیت۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ادلہ بدلیت اس میں موالات کو واجب کرتی ہیں، یعنی
تیمم وضو یا غسل کے بدلے میں ہوتا ہے تو وضو میں موالات شرط ہے، تو جب وضو کے بدلے میں ہو تو پھر تو یقیناً اس میں موالات ہونا چاہیے، پے در پے اس کو انجام دے۔ اور غسل میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، تو جو لوگ اس میں واجب سمجھتے ہیں یا پھر جناب علی کم از کم اس کے بدل میں تو وہ کیا کرتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں۔ اور اخبار تیمم سے بھی جناب علی بعض لوگوں نے استفادہ کیا ہے کہ ان سے بھی موالات ثابت ہوتی ہے، چونکہ مولا نے کیا کیا ہے، ہاتھ زمین پہ مارا ہے اور پھر اس کے بعد اس سے منہ پر اور ہاتھوں پر مسح کیا ہے۔ لیکن اس میں اشکال ہو سکتا ہے کہ ادلہ بدلیت مطلقاً موالات کو ثابت نہیں کرتی، چونکہ غسل میں تو موالات شرط ہوتی نہیں ہے، اور اخبار تیمم میں قدر اجمال پایا جاتا ہے، ان سے اس طرح موالات کے وجوب کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہاں، علامہ ہلی نے منتہی المطلب میں فا کے ذریعے استدلال کیا ہے، اس میں فتیمموا صعیدا طیبا، اور محقق ثانی کرکی نے جامع المقاصد میں فامسحوا بوجوہکم کے ذریعے جو فا ہے اس کے ذریعے استدلال کیا ہے۔ اور اجماع جو ہے اس کا اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ فرق نہیں ہے کہ تیمم میں موالات واجب ہے، چاہے وہ وضو کے بدلے میں ہو چاہے وہ غسل کے بدلے میں ہو، حالانکہ خود وضو میں موالات شرط ہوتی ہے، غسل کے اندر موالات شرط نہیں ہوتی۔ جبکہ شہید اول لمعہ کے مؤلف جو ہیں انہوں نے دروس شرعیہ میں غسل کے بدلے میں جو تیمم ہوتا ہے اس میں موالات کو شرط نہیں قرار دیا، اور انہوں نے بدل ہونے کی دلیل پر اعتماد کیا ہے، چونکہ جب خود غسل میں موالات شرط نہیں ہے تو جو چیز اس کے بدلے میں ہوگی تو اس میں کیسے موالات شرط ہوگی۔ اور نہایہ علامہ حلی میں ہے احتمال دیا ہے کہ جب تیمم غسل کے بدلے میں ہو تو اس میں موالات شرط نہ ہو۔ یہاں تک یہ مسئلہ تھا کہ آیا موالات میں خلل ڈالنے سے تیمم باطل ہوگا یا فقط گناہگار ہوگا، تو اگر اس میں خلل ڈالے تو اس میں باطل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آیا اس سے تیمم کا نام ہی ختم ہو جاتا ہے، تو چونکہ جب افعال تیمم میں فاصلہ ڈالا جائے تو تیمم کی ماہیت اور حقیقت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر بطلان کا تقاضا کرتا ہے۔ اور جب ہم کہیں کہ یہ ماہیت تیمم کو خراب نہیں کرتا بلکہ اس میں ایک واجب جو ہے اس کو خراب کرتا ہے، تو اس صورت میں وہ فقط گناہگار ہوگا، تیمم پھر صحیح ہوگا۔ یہ جو مسئلہ تھا کہ جب ہم کہیں کہ واجب ہوتا ہے تیمم کو آخر وقت میں انجام دیں تو اس سے پہلے نظریے کی قوت ظاہر ہوتی ہے شہید ثانی کے مطابق، تو جب وقت تنگ ہوگا تو تیمم میں موالات واجب ہوگی، ورنہ لازم آئے گا کہ عبادت کا کچھ حصہ کیا ہو اپنے وقت کے بعد انجام دیا جائے، تو موالات میں خلل ڈالنا ممنوع شمار ہو جائے گا، اور عبادات میں جو نہیں ہوتی ہے، ممنوعیت ہوتی ہے، وہ مفسد ہوتی ہے، چونکہ اس سے عبادت کا مبغوض شارع ہونا، منہی واقع ہونا سمجھا جاتا ہے، اور عبادت جو مبغوض ہوتی ہے وہ رضا الہی کو جلب نہیں کر سکتی۔ تو اس میں اشکال ہے کہ یہ دلیل اس بنیاد پر مبنی ہے کہ جب وقت کی تنگی کو معنی حقیقی میں لیا جائے کہ فقط واجبات کا وقت باقی بچے تو وہ کیا ہے، تیمم کر سکتا ہے، حالانکہ وقت کی تنگی سے معنی عرفی مراد ہے جس میں یعنی واجبات اور مستحبات نماز انجام دے سکیں۔ تو اگر موالات میں خلل ڈالے، اس طرح کے نماز کے جو مستحبات ہیں ان میں خلل پہنچتا ہو لیکن واجبات اپنے وقت میں انجام دے سکے، تو پھر وہ مبطل نہیں ہوگا، چونکہ اس وقت نہیں بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ اور یہ جو ہے کہ ورنہ جب کھلے وقت میں بھی اس کو انجام دیا جا سکے تیمم کو، تو اصل تقاضا کرتی ہے کہ تیمم صحیح ہو۔ تو جب موالات کا وجوب ثابت ہو گیا، اگرچہ اجماع کے ذریعے ہو، تو موالات شرط ہوگی تیمم میں،
تو پھر اخلال اس میں ڈالنا وہ موجب ہوگا تیمم میں خلل کا، کیونکہ اس وقت جب شرط فاقد ہو تو مشروط بھی فاقد ہوتا ہے، جس کو ہم نے اذا فاقد الشرط و فاقد المشروط کے ذریعے بیان کیا تھا۔ آخری مسئلہ یہ جو تھا کہ ہاتھوں کو جھاڑنا چاہیے، اس کے اوپر جو مٹی وغیرہ ہے اس کو کچھ جھاڑ دینا چاہیے، تو مدارک الاحکام میں ہے کہ یہ تمام شیعہ علماء کا مذہب ہے، اس میں ہم کوئی مخالف نہیں دیکھتے۔ مختلف شیعہ میں علامہ حلی نے فرمایا کہ یہ شیعہ علماء کا مذہب ہے سوائے ابن جنید کے، تو صحیح ہے زرارہ بن آیون کوفی امام باقر علیہ السلام سے اس کی دلیل ہے۔ فرمایا تضرب بیدیک مرتین ثم تنفذهما نفذة للوجه و مرة للیدین، کہ اپنے ہاتھوں کو 2 مرتبہ زمین پر مارو، پھر ان کو جھاڑ لو، 1 مرتبہ چہرے کے لیے اور 1 مرتبہ دونوں ہاتھوں کے لیے۔ لیس ابو بصیر لئی سے مرادی کوفی کی روایت ہے تضرب بکفیک علی الارض مرتین ثم تنفذهما وتمسح بهما، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارو 2 مرتبہ، پھر ان کو جھاڑ لو، پھر ان سے مسح کرو۔ زرارہ بن آیون کی ایک روایت ہے تضرب بکفیک الارض ثم تنفذهما، زمین پر اپنے دونوں ہتھیلیوں کو مارو پھر ان کو جھاڑ لو۔ مقاصد علیہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہاتھوں کو جھاڑنا واجب ہے، حالانکہ یہ ضعیف ہے، چونکہ مدارک الاحکام میں سید المدارک نے کہا ہے تمام علماء اس کے عدم وجوب پر متفق ہیں، اجماع رکھتے ہیں، جیسا کہ تذکرۃ الفقہاء میں علامہ ہلی نے فرمایا ہے، اور بعض روایات تیمم بھی اس سے خالی ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ وہ مستحب تھا، اس لیے اس کو جو امر کرتی ہیں روایات اس کا تو وہ استحباب کو بیان کرتی ہیں۔